بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں انگریزوں کی آمد۔ 1498 میں یورپ ہندوستان کے درمیان سمندری راستہ کھل گیا۔ پرتگالی، ڈچ، فرانسیسی اور برطانوی تاجر تجارت کی غرض سے اس خطے میں آئے۔ برطانوی تاجروں نے تجارت کے ساتھ ساتھ سیاسی عمل دخل بھی قائم کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ 1857 میں مغلوں کا آخری بادشاہ سبکدوش کر دیا گیا اور برطانوی راج کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ برطانوی ثقافت نے اپنے پر پھیلائے اور انگریزی کو دفتری زبان قرار دے دیا، جس سے سیاسی، معاشی، انتظامی، تعلیمی اور قانونی اداروں کو برطانوی اداروں کی طرز پر ڈھالا گیا۔ اس کے ساتھ ہی صنعت و حرفت، آرٹس، سائنس، ان چیزوں نے بھی معاشرے کو متاثر کیا۔ 1947 کے آخر میں تقسیم ہند ہوئی۔ پاکستان اور بھارت دو علیحدہ ریاستیں وجود میں آئیں۔ انگریزی ثقافت کے اثرات۔ انگریزوں نے تقریباً 100 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ انگریز اپنے ساتھ اپنی ثقافت بھی لے کر آئے تھے، جس نے اس علاقے کی ثقافت پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ لباس میں بھی انگریزی انداز اپنایا جانے لگا، فیشن کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ انگریزی بطور سرکاری زبان دفتروں میں رائج کر دی گئی، جس سے سرکاری ملازمت کے لیے انگریزی سیکھنا لازمی ہو گیا۔ اسلام کے وہ ثقافتی معمولات جو ہند کے معاشرے میں غالب تھے کمزور پڑنے لگے، کیونکہ ان کی جگہ انگریزی معمولات آ گئے، جس میں دیوانی اور فوجداری ضابطے بھی شامل تھے۔ انگریز کی غلامی سے آزادی کی تحریک بلند ہوئی، کیونکہ 800 سال تک ہند کا معاشرہ آزادی کی فضا میں پروان چڑھا تھا، اس لیے مسلمان غلامی کو ہرگز قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کو فوقیت دی، کیونکہ وہ ان کے اتنے مخالف نہ تھے جتنے مسلمانوں کے۔ اس لیے مسلمان انگریزوں کا سب سے بڑا مخالف قرار پایا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ مصائب و مسالم کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزی ثقافت نے ہمارے رہن سہن کے انداز کو بھی متاثر کیا۔ میز و کرسی کا استعمال، چائے کے برتن، چمچ کا استعمال، کوٹ، پتلون، ٹائی، بوٹ استعمال ہوئے، ایلوپیتھی طریقہ علاج رائج ہوا، ڈیزائن دار مکانات تعمیر ہوئے، آزاد سوچ کے انداز دیے گئے، جو آج بھی واضح طور پر ہماری ثقافت میں موجود ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس سیاسی پارٹی کی تشکیل کر کے اظہار رائے کی آزادی انگریزوں نے قائم کی، جس میں ہند کے مسلمان اور ہندوؤں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس کی جدوجہد سے پاکستان قائم ہوا۔
اس طرح سیاسی پارٹیوں کے ذریعے اظہار خیال کا حق عوام کو دیا گیا، اور یہ چیز بھی انگریزی دور کا ورثہ ہے۔ اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ جب انگریز یہاں آئے تو مسلمانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ انہوں نے یہاں انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا اور تمام دفتری کام اسی زبان میں ہوتے تھے۔ مسلمان مردوں کا لباس شلوار قمیض، پاجامہ اور واسکٹ تھی، جبکہ خواتین شلوار قمیض اور دوپٹہ یا چادر کا استعمال کرتی تھیں۔ انگریز مرد کوٹ، پتلون، شرٹ اور ٹائی استعمال کرتے تھے اور خواتین سکرٹس پہنتی تھیں۔ مسلمانوں نے مذہبی تعلیم کو فروغ دیا، جس کی خاطر بے پناہ دینی مدارس اور مساجد قائم ہوئیں۔ انگریزوں نے دنیاوی تعلیم کو فروغ دیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دیگر ادارے قائم کیے گئے۔ مسلمان خواتین پردہ کرتی تھیں، جبکہ انگریز خواتین میں پردے کا تصور ناپید تھا۔ وہ جدید لباس زیب تن کرتی تھیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ مسلمانوں نے اشاعت اسلام کو فروغ دیا۔ اولیاء اور صوفیاء کرام سے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی، جبکہ انگریزوں نے عیسائیت کا پرچار کیا اور انہوں نے برصغیر میں چرچ اور عیسائیت کے دیگر ادارے قائم کیے۔ جدید مواصلاتی نظام۔ مسلمانوں کے دور میں مواصلاتی، نہری اور دیگر نظام میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں ہوئی تھی، جبکہ انگریزی دور میں مواصلات، نہری اور ریلوے جیسے بڑے بڑے نظام قائم ہوئے۔ مسلمانوں کے دور میں صنعت و حرفت بے حد پسماندہ تھی۔ انگریز لوگ جدید تعلیم سے آراستہ تھے۔ انہوں نے صنعت و حرفت کو مشینی فروغ دیا اور معاشرہ ترقی کرتا گیا۔ انگریز جب یہاں آئے تو یہاں بادشاہی نظام رائج تھا، جو کہ تقریباً 800 سال تک قائم رہا، جبکہ انگلستان میں جمہوریت کا نظام تھا اور لوگ حقوق و فرائض کے بارے میں بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ مسلمان روایتی اقدار سوچ کے حامل تھے اور وہ جدت اور تغیر کی مخالفت کرتے تھے۔ انگریز جدت پسند تھے۔ انہوں نے برصغیر میں آ کر جدید رجحانات اور سوچ کو فروغ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور ذرائع ابلاغ کا بھی قیام کیا۔ مسلمانوں کا فن تعمیر اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتا تھا، جبکہ ان کا فن تہذیب جدید یورپی طرز کا تھا۔ مسلمانوں نے قاضی عدالتیں قائم کی ہوئی تھیں، جبکہ انگریزوں نے عدالتیں قائم کی اور وہاں جج بھرتی کیے اور باقاعدہ تھانوں کا انتظام رائج کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔